بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان وہی سلسلہ بد اعتمادی چل رہا ہے، اس پہ بحث مباحثہ بھی شروع ہے اور بیانات پہ بیانات آ رہے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر حالت میں ایک غیر متنازع باڈی ہونی چاہیے۔ اگر ایک اتنی بڑی پارٹی جو کہ مین پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریو پارٹی ہے، جس کے مسائل ہیں، جس کے اوپر کیسز ہیں، اگر اس کو اعتماد نہیں تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو لازماً سوچنا چاہیے، اور چیف الیکشن کمشنر جب تک وہ سب کے اعتماد پہ پورے نہیں اتریں گے، الیکشن متنازع رہے گا، اور اس کے بعد الیکشن ہو جانے کے بعد جو فسادات اور جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ سیریس ہوں گے، اور اس پہ توجہ ہونی چاہیے۔ عمران خان نے لاہور میں اپنے ایک جلسے میں اپنے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے پارٹی ورکرز کو، تو انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ پارٹیزن ہیں، وہ ایک پی ایم ایل این کے پلانٹڈ آدمی لگتے ہیں، اور بڑی حد تک یہ ایک امپریشن بھی موجود ہے، لوگوں کے اندر ایک شبہ موجود ہے، کیونکہ ان کے فیصلے تقریباً اسی قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ عدالتوں میں بھی فیصلے آئیڈینٹیکل کیسز کے پی ایم ایل این کے تو فیور میں ہو جاتے رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو ان پہ ریلیف نہیں ملتا رہا، تو اس وجہ سے شکوک و شبہات موجود ہیں۔ بارصورت سسٹم کو شبہات سے دور رکھنے کے لیے اور بڑا ایک پر اعتماد سسٹم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر طرح کے شکوک و شبہات جو ہے لوگوں کو دور کیے جائیں، اور اگر وہ دور نہیں ہوتے تو پھر چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ عزت کمائیں گے اگر وہ یہ ملک کو ایک ایسا الیکشن کمیشن دے دیں جس میں کہ شبہات نہ ہو، جس پہ انگلیاں نہ اٹھ رہی ہوں، تو بجائے اس کے کہ ملک فساد کی طرف جائے، یہ بہتر ہوگا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ غیر متنازع ہو۔ اب وہ یہ کہ جو بیانات وغیرہ پچھلے کچھ عرصے میں پی ٹی آئی کے چیئرمین دیتے رہے، عمران خان دیتے رہے، یا ان کے کچھ اور لوگوں نے بھی دیے، پیمرا سے اس کی ریکارڈنگز وغیرہ منگوائی گئی ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ جی وہ ہمیں ان کی مختلف تقاریر کی ریکارڈنگز دے دیں تاکہ ہم اس کا جائزہ لے سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں اور پشاور وغیرہ میں جو تقریریں کی گئیں، ان کے ایگزیکٹ الفاظ وغیرہ جو دیکھنے چاہتے ہیں الیکشن کمیشن وہ دیکھے گا، لیکن یہ جو جس طریقے سے کیا جا رہا ہے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ اس میں پھر پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کا کام کیا جائے گا، یعنی ان الفاظ کے اوپر کوئی یہ نہیں کہ ان الفاظ کا نوٹس لے کے تو الیکشن کمیشن کو غیر متنازع بنا دیا جائے گا، یہ نہیں، وہ مزید متنازع بنے گا اس وجہ سے کہ کچھ نہ کچھ ایکشن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف سجیسٹ کیے جائیں گے یا لیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جو ہیں وہ جیسے میں نے کہا، انہوں نے ان کو ایک پلانٹڈ پی ایم ایل این کا پلانٹڈ آدمی کہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے خیال میں یہ جیسے انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب جو ہے وہ مکمل طور پہ کریڈیبلٹی اپنے لوز کر چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کی ثبوت اور شواہد سے زیادہ ایک پارٹی کے ہیڈ کے اعتماد کا میں سمجھتا ہوں زیادہ مسئلہ ہے، جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ان کے جو وجوہات میں خاص طور پہ بات کی گئی، وہ بعض بڑی اسٹرانگ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ سالڈ باتیں ہیں۔ عمران خان کے اعتراضات جو ہے، دیکھیے فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ پی ٹی آئی کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، اور پی ایم ایل این کا بھی ہے، تینوں پارٹیز کا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ دن رات اگر بات چیت ہوتی ہے، ہیئرنگز ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، تو وہ صرف پی ٹی آئی کے اوپر، یعنی پی ٹی آئی کا کیس یوں لگتا ہے کہ صرف وہی کیس ہے، باقی کا کوئی سنتا ہی نہیں، اس کی کبھی کوئی ہم نے باز گشت نہیں سنی، جس سے پتہ چلے کہ پیپلز پارٹی کے کیس پہ بھی تحقیق ہو رہی ہے، پی ایم ایل این کی بھی ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک مطالبہ بڑا جائز تھا، وہ یہ کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ تینوں کیسز جو ہیں اکٹھے سنے جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ ایک درست چیز ہے
کہ جب تینوں پارٹیوں کا فنڈنگ کا قصہ ہے تو تینوں کے اکٹھے سنے جائیں، لیکن یہیں سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر مصر ہیں کہ وہ نہیں پی ٹی آئی کا بھی سنیں گے۔ انہوں نے یہ ریجیکٹ کر دی ان کی درخواست کہ ہم اکٹھے سنیں، اور اس کی میرا خیال ہے لازماً اس کی امپلیکیشن یہی ہوگی کہ بد اعتمادی پیدا ہوگی، کیونکہ فوری طور پہ کچھ نظر نہیں آتا کہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے کیسز سنے جانے کا کوئی چانس ہے۔ اس پہ ابھی ابتدائی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس چیز کی وجہ سے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، جیسے حلیم عادل شیخ صاحب نے کوئی بات کی ہے، خرم شیر سمان نے کی ہے، اعجاز چودھری صاحب نے کی ہے۔ ان کی تقاریریں وغیرہ بھی جو ہے ان کے پیمرا سے ان کی ریکارڈنگز مانگی گئی ہیں، اور میرا خیال ہے ان کے بھی ہو سکتا ہے کسی پہ کوئی پابندی کچھ اور اس طرح کا، جس سے مزید شکوک و شبہات بڑھیں گے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے کیس سنا، آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے الیکشن کے دوران یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے خود یہ اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے ووٹ خریدے ہے، پیسہ لگایا ہے، اور یہ بڑا راجہ امیر باس جو ہیں انہوں نے بڑا تفصیلی اس کے اوپر محنت کر کے یہ کیس لڑا، اور آج مہینے سے زیادہ ہو گیا اس کا فیصلہ کوئی نہیں آ رہا۔ تو بات یہ ہے کہ شکوک و شبہات تو پیدا ہوں گے کہ جب نظر آئے کہ دوسروں کے لیے آپ کے پاس سافٹ کارنر ہے، وہ آپ لٹکا رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، تو لازماً شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ اور اگر ایک پارٹی سمجھتی ہے کہ آپ پارٹیزن ہو گئے ہیں تو یا تو ان کے شکوک و شبہات دور کریں، ان کو بٹھائیں، ان سے بات چیت کر کے تو ان کو یقین دہانی کرائیں، یا پھر یہ کہ آپ کے عمل سے نظر آنا چاہیے کہ ساری پارٹیز کے اگر اکٹھے کیس سنے جائیں تو خود بخود کوئی کنٹروورسی کھڑی نہیں ہوگی۔ 7 سال سے یہ کیس چل رہا ہے پی ٹی آئی کا، اور اسی طرح دوسروں کے برسے سے پڑے ہوئے۔ سو یہ ان کی جو پی ٹی آئی کی یہ خواہش تھی کہ ان کو سب کو اکٹھا کیا جائے، ان کی یہ اپیل یا اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس سے مزید بد اعتمادی کا قصہ آیا، اور یہ کہا گیا کہ جی یہ 3 ممبر نے فیصلہ کیا ہے، الیکشن کمیشن کے 3 ممبرز نے، اور یہ بھی ساتھ کلیریفائی کیا گیا کہ کوئی بھی فیصلہ راجہ آفتاب سلطان جو یا راجہ سکندر آفتاب جو ہے وہ خود نہیں کرتے، بلکہ یہ پینل کرتا ہے اور یونانیمس فیصلہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا لازماً جیسے کہا جا رہا ہے، لیکن یونانیمس فیصلے میں بھی چیئرمین کی پوزیشن چونکہ ایک بڑی حاوی پوزیشن ہے، اس کی آرگومنٹ وغیرہ جو ہے وہ عموماً پریویل کرتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ڈر ہے کہ اگر چیئرمین متنازع ہے تو ہو سکتا ہے کہ پروسیڈنگز کے اوپر اس کا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ آتا ہو۔ پی ٹی آئی کے لائر جو ہیں انہوں نے اس بات پہ کافی لے دے کی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ اور میں ایک چیز آپ بتاؤں، بڑی سیدھی سی بات ہے، آج اگر مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کو کر دیا جائے، ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، عمران خان کو کر دیا جائے، یا پی ٹی آئی ایز اے ہول اس پہ پابندی لگا دی جائے، ہونی تو نہیں چاہیے کسی بھی چیز کا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ بس میکسیمم تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جو فنڈز متنازع ہیں وہ ضبط کر لیتے ہیں، لیکن آج اگر ان کو یہ اس طرح کی کوئی سزا سنا دی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی طور پہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لیے میدان صاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آپس میں نئی جو انہوں نے معاہدہ کر رہے ہیں میثاق جمہوریت، اس کے تحت انہوں نے بٹوارہ لگایا ہوا ہے، اور سب کو نظر آتا ہے کہ وہ صرف عمران خان کو باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے فیصلے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، راجہ آفتاب سکندر صاحب کے وقت میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، آگے کون کرتا ہے کیا ہے، جس کو میدان سے نکالنا وہ تو نکل جائے گا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور اس پہ بڑا فساد مچے گا۔ اس پہ سوچنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ تینوں پارٹیوں کو اکٹھے ہو، تاکہ اگر کسی کو آپ نے کوئی سزا دینی ہے یا کچھ بھی کہنا تو وہ ایک جیسی چیز ہو۔ یہ نہیں کہ آج ان کو آپ تیا پانچا کر کے ختم کر دیں اور اس کے بعد پھر آگے یہ معاملہ جو ہے یہ چلتا رہے، اور کل کو پتہ چلے کہ جناب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ کچھ اور سلوک کیا گیا ہے، ان کو رعایت دے دی گئی ہے۔ یہ میرا خیال بڑا ڈیمیجنگ ہوگا۔ لہذا اسٹیج کے اوپر سوائے زبانی یقین دہانیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور جب انہوں نے کہا ان کے پی ٹی آئی کے وکیل کو کہ آپ اپنی آرگومنٹ وغیرہ جاری رکھیں، تو انہوں نے آرگومنٹ جاری رکھنے سے دینے سے اعتراض کیا، انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس جو ہے یہ اکٹھے ہونا چاہیے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر ہم ایک خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں یہ پرابلم زیادہ گمبھیر ہو سکتی ہے۔ ایک چیز اور جو بد اعتمادی کا سبب بنی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ پی ایم ایل این کے اوپر جو کیس ہے اور پیپلز پارٹی پہ جو کیس ہے اس کے بھی کاغذات ہمیں مہیا کیے جائیں۔ یہ مطالبہ اس سے پہلے اپوزیشن یعنی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے کیس کے کاغذات ہمیں مہیا کیا جائیں۔ پی ٹی آئی کے کاغذات تو ان کو دے دیے، لیکن ان دو پارٹیوں کے کاغذات آج دن تک نہیں دیے۔ اس کا جناب راجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ کاغذ دے دیے جائیں۔ آپ امیجن کریں، تو بد اعتمادی تو ہوگی۔ جب نظر آ رہا ہے سارا قصہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے پی ٹی آئی میں یہ بڑی سٹرونگ فیلنگ ہے کہ کسی یہ الیکشن کمیشن ہے، یہ چیئرمین جو ہیں، ان کے نیچے کیا ہوا الیکشن یہ قطعاً قابل اعتماد نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروع میں ہی یعنی پہلے دن سے ہی یہ مسئلہ جو ہے یہ سیریس ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو عام کیے ہوئے الیکشن بھی کبھی کوئی ہارنے والا درست نہیں مانتا۔ تو اب یہ کہنا کہ جی یہ پہلے ہی کیس بڑا ڈیلے ہو چکا ہے، پہلے اس پہ فیصلہ ہو جائے، میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر فیصلہ کرنے سے پہلے اعتماد کی فضا جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے، اور جیسے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ تمام کیسز کلب کر کے اکٹھے سنے جانے چاہیے۔ اگر نہیں سنے جائیں گے لازماً عوام کے اندر بھی یہی امپریشن ہوگا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جانبدار ہے اور اس نے درست فیصلہ نہیں کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔